بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل و لا یزال کے لیے کہ جس نے اپنی کمال تخلیق سے ایک ہی لمحے میں ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی صورت کے، ایک جیسی سیرت کے، ایک جیسی شریعت کے اور ایک جیسی شخصیت کے 14 محمد خلق فرمائے۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو عزت ملی ہے تو وہ صدقہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مجھے زیادہ دیر آپ حضرات کی سماعتوں پر گفتگو نہیں کرنا، بلکہ خطیب الایمان لسان الملت سرکار حضرت علامہ سید عرفان حیدر آبادی صاحب قبلہ وقعبہ علی اللہ مقامہ کے حکم کے مطابق صرف 2-4 جملے اپنے رسول کی خدمت میں بالکل اسی طرح عرض کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا۔ پوری کائنات میں اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ دروازہ رسول کے صدقے میں، اور ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے۔ ہم اپنے مولا علی سے احترام رسالت سیکھتے ہیں، اور اگر صحابہ کی عزت ہے تو وہ بھی صدقہ ہے جناب رسالت کا۔ وہ انسان نہیں ہوتا جو صحابہ کو برا کہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ انسان نہیں ہوتا جو صحابہ کو برا کہے، اور وہ بھی انسان نہیں ہوتا جو برے کو صحابی کہے۔ جو یہ سب کچھ رسول کا صدقہ ہے، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لائق تعجب ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو جو لے گئی اپنے عبد کے ساتھ شب اسریٰ میں، معراج کی رات میں، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ ابن عباس امیر المومنین سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو طالب کے بیٹے، وہ عبد کون تھا جو محمد کے ساتھ تھا؟ اسریٰ بعبدہ بائے استعانت ہے، جو محمد کے ساتھ تھا۔ تو اب اس جملے کا فرمان کہ انا عبد من عبید محمد، یہ نہیں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، کیونکہ سرکار غلام محمد نہیں، گواہ رسالت ہیں، اور گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلام نہ ہو، کیونکہ غلام کی گواہی ہمیشہ آدھی ہوتی ہے۔ اگر سرکار غلام ہے تو گواہ نہیں ہو سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انا عبد من عبید محمد، شب معراج جو عبد محمد کے ساتھ تھا وہ میں علی ابن ابی طالب۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا نے یہ بھی اعتراض کیا کہ لے کر گیا کعبہ سے یروشلم تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، خانہ کعبہ سے لے کر یروشلم تک، بیت المقدس تک، اور پھر تعجب کر رہا ہے کہ مجھ پر تعجب کرو تو میں یہاں سے وہاں تک لے گیا ہوں، حالانکہ یہ فاصلہ آج کے دور میں ایک عام جہاز بھی کر لیتا ہے۔ بس اسی جملے پر توجہ چاہتا ہوں، آخری جملہ، اتنا سا فاصلہ طے کرایا جو چند ہزار میلوں کا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھ پر تعجب کرو کہ میں اپنے عبد کو اس مقام سے اس مقام تک لے گیا۔ کسی نے سوال کیا میرے مولا سے، بلکہ خطبے کا نام ہے سلسل، فرمایا خطیب منبر سلونی نے، اور مخاطب تھے جناب سلمان۔ سلمان پوچھتے مولا مسجد حرام کیا ہے اور مسجد اقصی کیا ہے؟ کہ جہاں سے نبی کو لے کر گیا اور جہاں تک نبی کو لے کر گیا۔ سرکار فرماتے سلمان، نا اہل کو بتانا نہیں، توجہ، نا اہل کو بتانا نہیں اور اہل سے چھپانا نہیں۔ جو نا اہل ملے اسے نہ بتانا، اور جو اہل ملے
اسے بتا دینا، کیونکہ بزم رسالت ہے، سارے کے سارے اہل بیٹھے ہوئے ہیں، جو میرے مولا نے ترجمہ بتایا اس آیت کا وہ عرض کیے دیتا ہوں۔ فرمایا سلمان انا فی السماء مسجد الحرام وفی الارض مسجد الاقصی، میں ابو طالب کا بیٹا زمینوں پہ مسجد حرام ہوں، آسمانوں پہ مسجد اقصی ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ لائق تعجب ہے وہ اللہ جو اپنے محمد کو علی سے لے کر گیا، علی تک لے کر گیا اور علی سے ملوانے لے گیا۔ بلند آواز سے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اس بات پر تعجب کر رہا ہے کہ علی سے لے کر چلا، علی تک لے کر گیا، اور اس کی دلیل خود قرآن میں ہے کہ خود کہا آیت کبریٰ دکھانے کے لیے لے کر گیا، وَإِنَّهُ سَمِيٌّ عَلِيمٌ، وَإِنَّهُ سَمِيٌّ وہ سننے والا ہے، وَبَصِيرٌ دیکھنے والا ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ انہو کلیم وہ بولنے والا ہے، کیونکہ باتیں کرنے کے لیے بلایا تھا، اپنے آپ کو کلیم نہیں کہہ رہا، یا یہ کہہ دیتا انہو علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا انہو سمیع بصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ بلا باتیں کرنے کے لیے رہا ہے، اپنے آپ کو کلیم کہے یا علی کل شیء قدیر کہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ سننے بھی والا ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، یعنی پتہ چلا بول کوئی اور رہے تھے، یہ دیکھتا ہی رہ گیا اور سنتا ہی رہ گیا۔ اور یہی عظمت ہے اس کے اس وزیر کی کہ جسے اس مقام پر لے گیا۔ بس ایک واقعہ عرض کر دوں، ایک بس میں سفر کر رہے تھے ملنگ اور مولانا، دھچکا لگا بس کو، ملنگ کی زبان سے وظیفہ صبح و شام نکلا، یا علی مدد۔ ملنگ دیکھے کہتا ہے آپ علی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو کیا علی آتا ہے؟ ملنگ نے جواب دیا مولانا ہم 1 سال سے نہیں بلا رہے، 10 سال سے نہیں بلا رہے، اگر ہم 2-4 دفعہ بلاتے اور علی نہ آتا تو ہم بلانا چھوڑ دیتے، ہم جو ہمیشہ سے بلاتے چلے جا رہے ہیں، علی آتا ہے تو ہم بلاتے ہیں۔ اب وہ مولوی تھا، اس کی سمجھ میں ابھی بات نہ آئی، کہتا ہے اب اس بس میں اگر علی کو بلاؤ تو علی آ جائے گا؟ ملنگ نے کہا بے شک آ جائے گا۔ اس مولوی نے اپنی ٹانگ آگے کی، کہا اگر علی بس میں آ سکتا ہے تو علی سے کہو میری ٹانگ توڑے۔ ملنگوں کے پاس ہوتا ہے ایک ڈنڈکا، اس نے وہ ڈنڈکا نکالا اور دیکھے کہتا ہے یا علی، ٹانگ توڑ کے کہتا ہے یہ چھوٹے موٹے کام ہم خود کر لیا کرتے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے سلمان مزاج بن کے نعرہ تکبیر، نعرہ